اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ڈور کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ رحمان کی فضیلت و برکات کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی 55ویں سورت ہے۔ اس کی کل 78 آیات ہیں اور یہ آپ کو پارہ 27 میں ملے گی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور پھر اپنی مخلوق سے پوچھا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زمین پر بسنے والی مخلوق کو اگر ہم دیکھیں، اس کی مختلف قسمیں، مختلف شکلیں، مختلف رنگ اور مختلف زبانیں دیکھیں، مختلف عادات و اطوار پر نظر ڈالیں تو خدا کی قدرت کاملہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے ایک دوسرے کے پیچھے اپنے اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں ہیں، کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس کا کن کن چیزوں کو، مشکلات کو، کون سے مسائل ہیں جو حل کرنے کے لیے سورہ رحمان پڑھی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے رزق میں اضافے کے لیے اور اپنی تمام جائز حاجتیں پوری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھا جائے۔ کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں، خشوع و خشوع کے ساتھ وضو کر کے اس سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر میں سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ یا اور اس طرح کے جانور موجود ہیں تو 7 روز تک روزانہ 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھا جائے اور پانی پر دم کر لیا جائے اور اس پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑکا جائے تو انشاءاللہ یہ تمام موذی جانور آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح مختلف بیماریاں ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر پکارنے والے کو جواب دیتا ہے، مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، تنگ حالوں کو رزق دیتا ہے، اور مصیبت والوں کو مصیبت سے نجات دلاتا ہے، بیمار لوگوں کو تندرستی عطا کرتا ہے، غم دور کرتا ہے اور بے قراروں کو قرار دیتا ہے۔ مختلف بیماریاں ہیں جس میں لوگ مبتلا ہیں، کسی کو شوگر ہے، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں یا اور پریشانیاں ہیں۔ ان سب سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے، اور اگر اس کو 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھا جائے اور یہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح جن بچے بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے، ان کی شادی میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، تو سورت رحمان
اس کے لیے بھی یکسیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے پیچھے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائیں، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ شادی کی رکاوٹ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ملازمت کے معاملات ہیں، روزی کا مسئلہ ہے اور زندگی میں مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے بھی اس صورت کو بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی اس کو آپ روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، دل میں وہ مقصد رکھیں جس کے حل کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ آپ کا معاملہ حل فرما دیں گے۔ حفاظت کے لیے بھی گھر کی حفاظت ہے، بچوں کی حفاظت ہے، سامان کی حفاظت ہے، اس کے لیے بھی یہ سورت بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس سورہ رحمان کو صبح پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مغرب تک حفاظت کرتا ہے، اور اگر رات کو یہ سورت تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ساری رات کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سورت کو معمول کے مطابق تلاوت اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں۔ بانجھ پن کا خاتمہ بھی اس صورت کے ذریعے ممکن ہے۔ بعض عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، شادی کے بعد بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے بھی یہ صورت مفید سمجھی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ماہ تک آپ نے فجر کی نماز کے بعد روزانہ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی ساتھ پڑھیں تو مزید فائدہ ہوگا۔ 3 مرتبہ روزانہ 1 ماہ تک فجر کی نماز کے بعد۔ جن کو اولاد کی امید نہیں بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں بھی اولاد سے نوازیں گے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ صورت بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ جو کوئی بھی سورۃ رحمان روزانہ رات کو عشاء کے بعد تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے اور اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہم کس کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اس کی نعمتیں ہماری سوچ سے اور ہمارے شمار سے بھی زیادہ ہیں۔ ہمارا ذہن اس کی وسعت کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جہاں جائیں اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ ہمارا رب بابرکت ہے، بس ہمیں چاہیے کہ اس کی نافرمانی نہ کریں بلکہ مکمل اطاعت کریں۔ وہ اسی قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، اسی کا ذکر کیا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔